नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हमने सूरतुल अहक़ाफ़ की 21 से 26 तक सिर्फ 5 आयत पढ़नी है। आज बहुत लंबा नहीं है क्योंकि इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया ताकि क्योंकि सूरत कंप्लीट हो रही थी, तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह नई सूरत शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुर अख़ा आद, बहुत रिपीटेड आयत हैं, ये बार बार हमने पढ़ी हैं। वज़कुर और याद कीजिए, जिक्र कीजिए। अख़ा आद, आद के भाई का। आद के भाई यानी हूद अलैहिस्सलाम को। हर नबी अपनी कौम का ही हुआ करता है, यानी कौम आद में जो पैगंबर आए थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, उनका ज़रा जिक्र कीजिए। इज़ जब अनज़ारा, उसने डराया। अनज़ारा युनज़िरु, इंज़ार होता है डराना। जब उसने डराया कौमहू, अपनी कौम को, बिल अहकाफ़ी, अहकाफ में। अब ये सूरत का नाम इस लफ्ज़ से रखा गया है। अहकाफ जज़ीरा नुमा अरब के जनूबी साहिली इलाके को पुराने ज़माने में कहा जाता था, जहाँ कौम आद आबाद थी। अब तो ये इलाका एक सहरा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और ये जो है ना लफ्ज़ अहकाफ, ये असल में हिक़फुन की जमा है, रेत का बुलंद टीला। बाज़ कहते हैं कि इसके मानी पहाड़ और गार के हैं। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के इलाके का नाम है दरअसल, जो यमन के करीब था। कफ़ार मक्का चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे, आपकी तकज़ीब करते थे, तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए पिछले अंबिया के वाक़यात का यहाँ पे जो तज़किरा किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी ये ज़िक्र तो इनका कई दफ़ा हो चुका है। सूरह आराफ में हमने काफ़ी इनके बारे में पढ़ा, तो यहाँ फिर ये वाक़या सुनाया जा रहा है आपको कि आप याद करें। आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम को जब उसने अपनी कौम को अहकाफ की सरजमीन में डराया। वक़द ख़लतिन नुज़ुर, और तहकीक गुजर चुके कई डराने वाले। नुज़ुर डराने वाले, यानी हर कौम में एक रसूल तो आता है इत्माम हुज्जत करने के लिए। इससे पहले कई खबरदार करने वाले गुजर चुके थे। ये अल्लाह की सुन्नत है कि किसी भी कौम में पहले बहुत से अंबिया भेजे जाते थे, फिर आखिर में एक रसूल भेजा जाता था। वो सब के सब एक ही दावत देते थे, फिर वो तमाम हुज्जत के तौर पे। और रसूल की बात जब कौम नहीं मानती थी तो फिर उन पे अजाब भी आता था। वक़द ख़लतिन नुज़ुर, और तहकीक गुजर चुके कई डराने वाले, मिन बैनी यदैही, उससे पहले। ये बहुत दफ़ा मैंने इसकी भी वजाहत की है। बैना होता है दरमियान, यद कहते हैं हाथ को, यदई कहते हैं दोनों हाथों को। दोनों हाथों के सामने जो चीज़ होती है, आप दोनों हाथों को यूं आगे करें तो दरमियान में, बैना यदई, दोनों हाथों के दरमियान जो चीज़ है वो आपके सामने है। ठीक है, जो आपके पहले या आपके सामने जो गुजर चुके हैं, वमिन खल्फी ही, और उसके बाद भी, उसके पीछे भी कई पैगंबर आए। उन्होंने अपनी अपनी कौमों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, और यही उन्होंने कहा अल्लाह ताबुदू, ये कि ना तुम इबादत करो। ये अल्लाह जो होता है ना, इसको इल्ला ना समझा करें। वैसे ऐसे बेख्याली में देखें तो इल्ला की तरह ही लिखा हुआ नजर आता है, बिल्कुल दोनों के डिफरेंट मानी है। इल्ला तो होता है मगर, लेकिन अल्लाह ये असल में लिखा हुआ है अन और ला। अन और ला को अगर अलग अलग लिखें तो पढ़ेंगे कैसे? अल्लाह, तो नून तो वैसे ही साइलेंट होता है, जब बाद में लाम आता है तो नून को पढ़ा नहीं जाता। तो ये अल्लाह का मतलब है अन ला, ये के ना, ताबुदू तुम इबादत करो, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। ये कहा इन्नी अखाफु, बेशक मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम्हारे बारे में, यानी मुझे तुम्हारे बारे में ये अंदेशा है,
عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا، کہ تم پہ ایک بہت بڑا عذاب آئے گا، مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کا کہ عذاب کا تمہارے بارے میں۔ ظاہر ہے دنیا میں بھی وہ عذاب آ سکتا ہے، اور قیامت کا دن تو ہے ہی بہت بڑا عذاب، اور اس کی ہولناکیاں اتنی ہیں کہ وہ عذاب یوم عظیم ہے۔ لیکن دنیا میں بھی قوم عاد پہ جو عذاب آیا وہ بھی کوئی چھوٹا عذاب نہیں تھا۔ قالو، انہوں نے کہا اجیتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتافکنا، کہ تو ہٹا دے ہم کو، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے۔ یہ جو لفظ ہے نا تافکنا، یہ لتصریفنا کے معنوں میں ہی ہے۔ تصریفنا آپ نے کئی دفعہ پڑھا کہ تو ہٹا دے، تو دور کر دے، تو منع کر دے، تو روک دے ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے۔ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک دے، پھیر دے، ہٹا دے؟ فاتنا، تو لے آ ہمارے پاس، بما، اس کو جو تعیدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، جس کی تو دھمکیاں ہمیں دے رہا ہے، وہ عذاب ہمارے پاس لے ہی کیوں نہیں آتے ایک دفعہ؟ کیوں نہیں وہ عذاب آ جاتا؟ یہی بات اہل مکہ بھی کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جس عذاب کی آپ ہم سے باتیں کرتے ہیں وہ عذاب آپ ہمارے پاس لے کیوں نہیں آتے؟ تو یہی بات انہوں نے بھی کی ہے، ان کن من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، ایک سورہ انفال میں آتا ہے آیت نمبر 32 میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ حق ہے، تیری طرف سے ہے، من عندک، فامطر علینا حجارۃ من السماء اوِئتنا بعذاب علیم، اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ بھیج دو۔ تو اتنے وہ بے خوف تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برسا دیتے، ہمارے پاس عذاب کیوں نہیں لے آتے۔ تو یہی بات ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا۔ اسی طرح کی باتیں قوم عاد نے بھی کی تھیں اپنے پیغمبر سے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے کیوں نہیں آتا۔ قال انما العلم عند اللہ، تو اس نے کہا یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ عذاب کب آئے گا، کتنا آئے گا، کس کس پہ آئے گا، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کے پاس علم ہے، میں تو بس تمہارے پاس جو لے کے آیا ہوں وہ اللہ کا پیغام ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عذاب تمہیں دنیا میں دیا بھی جائے گا یا نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں آخرت میں عذاب ملے، اللہ اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ میرا کام کیا ہے، وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا ہے وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، بِهِ، جس کے ساتھ، وَلَٰكِنِّي، اور لیکن میں، أَرَاكُمْ، میں تمہیں دیکھتا ہوں، قوماً تجہلون، کہ تم بہت جاہل قوم ہو، تم بہت بڑے ہی نادان ہو، ان سے بڑا نادان اور جاہل کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ ہم پہ عذاب کب آئے گا۔ یعنی ایک تو تم کفر پہ اڑے ہوئے، دوسرے تم مجھ سے مطالبے ایسے کر رہے ہو جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ نادانی ہے تمہاری، جہالت ہے تمہاری۔ فلما رأوہ عارضا، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے، عذاب کے لیے، ہو، پھر جب دیکھا انہوں نے ہو اس کو، یعنی اس عذاب کو، عارضاً، ایک بادل کی شکل میں، ایک بادل کی طرح، عارض ان کو بادل کیوں کہا جاتا ہے کہ بادل ہمیشہ آسمان کے عرض پہ ہی ظاہر ہوتا ہے، مستقبلہ، جو بڑھا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مستقبل بھی آنے والی وقت کو کہا جاتا ہے نا،
اودیاتہم ان کی وادیوں کی طرف، اودیہ جمع ہے وادی کی، اودیہ، اودیاتہم ان کی وادیوں کی طرف۔ پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، اس عذاب کو، ایک بادل کی شکل میں مستقبلہ جو چلا آ رہا ہے، اودیاتہم ان کی وادیوں کی طرف، قالو انہوں نے کہا، ہاذا یہ عارضٌ یہ بادل ہے۔ کتنے عرصے سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی اور زمینیں بنجر پڑی ہوئی تھیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل اب آیا ہے، اور خوش ہوئے کہ اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی تو اب ان بادلوں سے بارش برسے گی اور ہماری زمین سرسبز ہو جائے گی۔ ھذا عارض ممطرنا جو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ بل ہوا، حضرت ہود علیہ السلام نے آگے سے کہا نہیں، بلکہ ہوا وہ، ما وہ ہے، استاجل تم جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، جو تم جلدی طلب کر رہے تھے۔ بل ہوا مستعجل تم بہی، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم عجلت کر رہے تھے، جلدی طلب کر رہے تھے، بھی اس کو۔ ریحن ہوا، آندھی، فیہا جس میں عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ صرف بادل نہ ان کو سمجھو، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ریحن فیہا عذاب علیم، یہ وہ ہوا ہے جس سے، پھر اسی ہوا سے ان کی قوم ہلاک ہوئی، ان بادلوں سے ہی وہ ہوا نکلی اور اللہ کی مرضی سے ان کو، ان کی ہر چیز کو تباہ کرتے ہوئے چلی گئی۔ تو جب ہوا چلتی تھی نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب بھی بادل آتے ہیں لوگ تو انہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل کو دیکھ کے کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پہ بارش برسائے گا۔ تو آپ ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی تیز ہوا چلتی تو آپ پڑھا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کا اور جو اس میں ہے اس کی بھی بھلائی کا، وخیر ما ارسلت بھی، اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا بھی، واعوذ بک من شرہا و شر ما ارسلت بھی، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے۔ اور جب آسمان پہ بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا، خوف کی کیفیت آپ کے چہرے پہ طاری ہو جاتی، آپ بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور جب بارش ہو جاتی تو پھر آپ سکھ کا سانس لیتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس ایسی ہی ہوا کے ساتھ قوم عاد تباہ ہوئی تھی۔ اور قوم عاد جو تھی وہ بڑے گھمنڈ میں تھی، وہ سمجھتی تھی کہ ہمیں تو، بہت طاقتور قوم تھی وہ، آگے ان کے بارے میں آئے گا، تو دمروا کل شیء، وہ تباہ و برباد کر دے گی۔ کیا تباہ و برباد کر دے گی؟ یہ ریحن ہوا، یہ ہوا ہے کہ جس میں عذاب علیم ہے، تو دمروا یہ ہلاک کر دے گی، دمرا یدمر ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا، اور یہ دال میم را اس کا روٹ ہے، دمرا یدمر تدمیر، کہ یہ تباہ و برباد کر دے گی ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا پھر وہ ہو گئے، ایسے ہو گئے، لا یرا کہ نہیں دکھائی دیتا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، لا یرا نہیں دیکھے جا سکتے تھے، الا مساکنہم مگر ان کے مسکن، ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہو گئے، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی اور اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سورت کون سی ہے جس میں ان کے بارے میں آتا ہے؟ سخرہا علیہم، سورت الحاقہ میں،
सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिम व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाजु नखलिन खाविया। अल्लाह ने मुसल्लत किए रखा उसे उन पर 7 रातें और 8 दिन नेस्तो नाबूद करने के लिए। बस तुम देखते इस कौम को कि उसमें वो गिरे पड़े हैं, पिछड़े पड़े हैं, जैसे वो गिरी हुई खजूरों के तने हों। क्योंकि वो कौम जो थी ना, उन बहुत ताकतवर कौम थी। अल्लाह जो फरमाते तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा, तबाह बर्बाद कर देता है, मतलब ये जो अजाब है हवा का, हर शय को अपने रब के हुक्म से उखाड़ के फेंक देता है। तो ये भी तुदम्मिरु का लफ्ज़ भी इसीलिए उनके लिए आया, क्योंकि दम्मरा का जो मादा है ना, दाल मीम रवा का, इसके अंदर किसी चीज़ को, बल्कि किसी दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का मफहूम पाया जाता है। चूंकि वो बड़े ऊंचे कद के जोर आवर लोग थे, इसलिए उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो ऐसे हैं जैसे ज़मीन पर पड़े हुए खजूरों के तने। ऊंचे कद वाले जोर आवर लोग जब तबाह हुए तो ऐसे गिरे पड़े थे जैसे खजूर के तने गिरे पड़े हुए हों। फिर वो हो गए ऐसे कि कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय उनके घरों के, उनके आलीशान घर और उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो तो नजर आ रही थी, मगर उनके मकीनों का कुछ पता नहीं था। कज़ालिका नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम बदला देते हैं मुजरिम लोगों को। ये बता रहा है अल्लाह ताला, किनको? अहले मक्का को। और यहाँ डायरेक्ट आगे फिर अहले मक्का से खिताब है, वलक़द मक्कन्नाहुम, और अलबत्ता तहकीक हमने कुदरत दी थी, मक्कन्ना हमने कुदरत दी थी, हम उनको, फीमा उस चीज में के, इम्मक्कन्नाकुम नहीं कुदरत दी हमने तुमको। जितनी तरक्की और जितनी हमने उनको सलाहियतें और जितनी उनको चीजें हमने अता की थी, तुम्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अहले मक्का से अल्लाह ताला मुखातिब होके कह रहे हैं कि जो ताकत और शौनत शौकत कौम आद को मिली थी और जो वसाइल उन्हें मिले थे, तुम लोगों के पास तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वो इतनी तरक्की याफ्ता कौम थी। शद्दाद जैसा शख्स जिसने दुनिया में जन्नत बनाई थी ना, दुनिया में उसने जन्नत अर्जी का नाम से एक जन्नत बना ली थी। ये इसी कौम का बादशाह था। उसने एक शहर बसाया था, उसे जन्नत का नाम दिया था। कौम आद का इलाका तो जैसे मैंने बताया कि अब एक सहरा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन उस सहरा में शद्दाद के इस शहर की बाकियात कहा जाता है कि ज़ेरे ज़मीन सेटेलाइट के ज़रिए से दरियाफ्त हो चुकी हैं। यहाँ तक कि उस जो उसने शहर बसाया था उसकी फसील पर बने हुए 30 सतून भी गिन लिए गए हैं। और अब आगे आगे वक्त गुजरने के साथ साथ वो तमाम निशानियां एक एक करके दुनिया के सामने आती जाएंगी, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। और ये कौम वो थी जिसके बारे में सूरह फजर में भी आता है, लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, इस जैसी कुव्वत वाली कौम पैदा ही नहीं की गई। वो अपने घमंड में मुब्तला थे और इस तरह कहा करते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे कुव्वत में ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ज्यादा कुव्वत वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनको, जो कुछ हमने उनको दिया था अहले मक्का, तुम्हें तो उसका कुछ भी नहीं मिला। वलकद मक्कन्नाहुम फीमा इम्मक्कन्नाकुम फीही, यहाँ पे इन जो है ना, इसके नहीं के मानू में, नहीं हमने कुदरत दी तुमको इसमें, जो कुदरत हमने उनको दी थी। वजअलना लहुम समअन व अबसारन व अफइदा, और हमने बनाए उनके लिए कान और आंखें और दिल। दिल से मुराद क्या है? अकल। इतनी उनको अकल दी, समझ दी, आंखें, कान, दिल उनको दिए। फमा अगना अनहुम समउहुम वला अबसारुहुम, लेकिन ना उनके काम आए, ना उनके कान, ना उनकी आंखें, ना ही उनकी अकलें, उनके दिल। इन चीजों ने उन्हें कोई फायदा ना दिया, कुछ भी ना
یہ چیزیں ان کا کر سکیں۔ اہل مکہ ہی کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم کیا چیز ہو۔ ان کو ہم نے اتنی قوتیں دی تھیں، بڑے عقل مند تھے، بڑی صلاحیتوں والے تھے، لیکن ان کی آنکھیں، کان اور دل حق کو سننے اور دیکھنے سے قاصر ہی رہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو اور اپنے دلوں کو حق کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو بالآخر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دی، اور یہ چیزیں بھی ان کے کسی کام نہ آئیں۔ تم بھی آج وہی کچھ کر رہے، کان رکھتے ہو، سب کچھ سنتے ہو، لیکن حق سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہو۔ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، بڑے عقل مند سمجھتے ہو اپنے آپ کو، لیکن تمہارے یہ دل، تمہاری سمجھیں، تمہاری یہ عقلیں، یہ تمہیں نہیں سکھاتی کہ یہ نہیں بتاتی کہ حق کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، تو نہ اغنا کام آیا ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، من شیئن کچھ بھی، اذ جب کہ کانو یجہدون وہ انکار کرتے تھے، جب وہ حق کا ہی انکار کرتے رہے تو پھر یہ آنکھیں، کان، دل ان کے کسی بھی کام نہ آئے، انہوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اذ کانو یجہدون، جب وہ انکار کرتے تھے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وحاک بہم اور گھیر لیا ان کو، ما اس چیز نے، کانو جو تھے وہ بھی ساتھ اس کے، یستہزئون استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو چیزیں، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹی پڑ گئی، یعنی جس عذاب کو وہ ایسا انہونا سمجھ کر مذاق کے طور پہ کہا کرتے تھے کہ لے آؤ ہمارے پاس عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، تو وہ عذاب جب آیا تو اس نے ان کو پھر ایسا گھیرا کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں سکے، تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ وہ جو ان کا مذاق کرنا تھا وہ انہیں الٹا ہی پڑ گیا۔ اس مذاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ایک ایسا قصہ بنا دیا کہ بس اب ان کی باتیں کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، ان کا نام و نشان تک اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو یہ تھیں آج کی 5 آیات۔ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی ساتھ ساتھ تیاری بھی کرتے ہوں گے، اور جو دعائیں ہم نے پڑھی ہیں اب تک، ہم نے 10 دعائیں یاد کر لی ہیں، ان دعاؤں کو دہرائیں، یاد کریں، چلیں دعا مانگتے ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ہر روز نماز میں یہ دعائیں مانگتے ہوں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، جہاں جہاں پہ بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کی بیماریاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو ڈینگی کے پیشنٹ ہیں، یا اللہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، جو اور بھی چھوٹی بڑی جس بیماری میں بھی کوئی مبتلا ہے، یا رب العالمین سب کی بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا رب العالمین صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ ایسی زندگی عطا فرمانا یا اللہ جس میں تیری رضا کے کام کریں اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی العرش المجید یا فعال لما ترید۔ یا اللہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری دین کی خدمت کے لیے، اللہ کریم انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو خیر ہے اس میں وہ ہم تیری طرف سے ہے، اور جو اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ ہماری طرف سے ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ یا اللہ اس کام میں جو بھی حصے دار ہے، جو بھی محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، یا رب العالمین سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمانا۔ یا اللہ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یا رب العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنانا، نمازی بنانا، یا اللہ اس کام کو لے کے آگے چلنے والا بنانا۔ ہمارے طالب علموں کو یا رب العالمین جو اس کلاس کا حصہ ہے، یا اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمانا۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کے جنت کے اعلیٰ درجے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے کوئی باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔